تماشے کی تلاش مسافر کو ایک برفستان لے گئی۔ ہر طرف برف ہی برف، جیسے یہ دنیا خاک سے نہیں برف سے بنی ہو۔ ہوائی جہاز گھنٹوں برف پر پرواز کرتا رہا، اور جب اترا تو برف پر اترا۔ سواریوں کو دیر تک اترنے کی اجازت نہ ملی۔ برف صاف کرنے کی مشینیں کندھا لگا کر برف کو دھکیلتی رہیں۔ تب کہیں آدھ گھنٹے کے بعد بس کو سیڑھیوں کے پاس آنے کا راستہ ملا۔ جہاز کے زینہ سے پس کے پائیدان تک جو ذرا سا فاصلہ ہے، اسے طے کرتے ہوئے مسافر کو پشکن یاد آ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا، میں تیرے بے رحم موسم سرما سے پیار کرتا ہوں۔ یہ منجمد ہوائیں، یہ تند و تلخ یالے، یہ ترش رویوں اور بے رحمیوں کی افزونی۔ یہ بے رحم موسم سفیر کے گھر سے باہر ٹھہر جاتا ہے۔ ٹھٹرے ہوئے نو وارد اس کی گرم آغوش میں دبک جاتے ہیں۔ زار روس کے زمانہ میں یہ گھر ایک نان بائی کی داشتہ کا گھر تھا۔ مسافر کو پالیو لوگ کی ڈائری کے اندراج یاد آیا۔ وہ آخری زار روس کے آخری دنوں میں فرانس کا سفیر تھا۔ زار قید خانہ کی سیڑھیوں پر پڑی ہوئی برف صاف کر رہا تھا۔ کسی دیکھنے والے نے کہا، جب اگلے برس برف پڑے گی تو اسے کون صاف کرے گا؟ وقت کی برف بھلا کون صاف کر سکتا ہے؟ وہ سال بسال تہ بتہ پڑتی رہتی ہے، اور بہت کچھ اس کے نیچے دب گیا۔ زار بھی اور لینن گراڈ کے لاتعداد باشندے بھی۔ پالیو لوگ اور تانیہ کی ڈائریاں البتہ اس کی دست برد سے محفوظ رہیں۔ مسافر جہاں جاتا ہے، ان کا کوئی نہ کوئی ورق اس کی آنکھوں میں پھرتا رہتا ہے، خواہ وہ کوہکاو سے آنے والے فنکاروں کا تماشا ہو یا مشہور عالم سرکس۔ تماشا پیپلز کانگریس ہال میں ہو رہا ہے، جہاں چند دن پہلے 25ویں کانگریس ہو رہی تھی۔ یہ ہال کریملن میں واقع ہے، مگر اسے خالی نہیں رکھتے، استعمال میں لاتے ہیں۔ مغربی پاکستان اسمبلی کے برآمدہ میں ایک بار رد عمل ہوئی تو اسے ایوان کی توہین سمجھا گیا۔ باعمل اور بے عمل لوگوں کے یہاں توہین کا تصور مختلف ہوتا ہے، اس کے لیے ان کی تاریخ بھی مختلف ہوتی ہے۔ اسمبلی ہال پڑا رہتا ہے، خانہ خالی را دیو می گیرد۔ تاریخ کے صفحات خالی رہ گئے ہیں، انہیں بہتر آدمی آ کر پر کریں گے۔ جارجیا کے طائفہ کا تماشا جاری ہے۔ کوہکاف کے ساز ڈھول اور نفیریوں سے ملتے ہیں۔ ان کے ناچ خٹک اور لڈی کی طرح ہیں۔ ان کے ڈھیلے ڈالے کپڑے شلوار قمیض اور واسکٹ سے قریب ہیں۔ فرق ہے تو صرف صورت شکل کا۔ اس سلسلہ میں کوہکاف کی جو شہرت ہے وہ جائز ہے۔ سرکس میں آج دو کہنہ مشق اپنا اپنا کمال دکھا رہے ہیں۔ ایک بوڑھا آیا اور تالیوں کی گونج میں اپنے کام پر لگ گیا۔ اس کا کام ذرا سا ہے، بس فرش پر لیٹ جاؤ اور دونوں ٹانگیں جوڑ کر آسمان کی طرف اٹھا لو، اس کا کام ختم ہو گیا۔ ایک شخص آیا، اس نے مالیف کے پیروں پر سیڑھی رکھ دی۔ اتنے میں مالیف کے 4 بچے آئے جو پختہ عمر کے مرد عورت ہیں، اور اس سیڑھی پر چڑھ گئے۔ سیڑھی ہوا میں معلق ہے، جس کے پیروں پر دری ہے اس کا منہ سرخ ہے۔ تماشائی نخل فولاد کی اس حرکت اور بوڑھے باپ کے حوصلہ کی داد تالیوں سے دے رہے ہیں۔ وہ بوڑھا جس کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہوئی ہیں، ان ٹانگوں پر ایک پوری نسل کا بوجھ ہے۔ تماشا جاری ہے۔ ٹانگیں دیر سے ہوا میں بلند ہیں، جیسے آسمانوں کو سہارا دے رہی ہوں۔ اب دوسرا بوڑھا داخل ہوا۔ یہ مشہور مسخرہ پاپوف ہے، جو اس وقت دندان ساز کے بحروب میں ہے۔ مریض کو کرسی سے باندھا، اس کا منہ کھولا اور ایک تار جبڑے سے باندھ دیا۔ تار کا دوسرا سرا زمین پر رکھے ہوئے چھوٹے سے راکٹ سے جوڑ دیا۔ راکٹ کو دیت سلائی دکھائی، شعلہ نکلا، دھماکہ ہوا اور دھواں پھیل گیا۔ راکٹ اڑا اور سرکس کی بلند چھت پر لگے ہوئے جھولے کے پاس جا کر پھٹ گیا۔ ایک چھوٹا سا پیراشوٹ برآمد ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک دانت بندھا ہوا ہے، بس ہاتھی دانت سے ذرا چھوٹا۔ ترقی کی دوڑ میں سب کو ہم قدم ہونا چاہیے۔ کیا سائنس، کیا فن اور کیا مسخرہ پن! مسافر پسکاریوں کے قبرستان میں بنی ہوئی ایک چھوٹی سی کوٹھری میں کھڑا ہے۔ اس قبرستان میں لینن گراڈ کے 900 دن کے محاصرہ میں کام آنے والوں کی آدھی پوری لاشیں کھاد کے گڑھے میں بھرے جانے والے کوڑا کرکٹ کی طرح اجتماعی قبروں میں دفن ہیں۔ اس کوٹھری میں تانیہ کی ڈائری رکھی ہوئی ہے۔ پارہ 0 سینٹی گریڈ سے 10-15 درجے نیچے ہے۔ قبرستان برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ بس ایک شعلہ ہے جو ان سب قبروں کا اکلوتا چراغ ہے۔ ایک تحریر ہے جو اس سے بھی زیادہ روشن ہے، اور ان سب قبروں کا اکلوتا کتبہ ہے۔ ہم بھولنے والے نہیں، ہمیں یاد سب ہے ذرا ذرا، ہر فرد اور ساری واردات۔ تانیہ ایک کم سن بچی ہے جسے معلوم نہیں کہ دوسری جنگ عظیم کیوں ہو رہی ہے اور کب ختم ہوگی۔ اسے صرف یہ معلوم ہے کہ فاقہ اور بیماری، برف باری اور بمباری کی وجہ سے اس کا بھرا گھر خالی ہوتا جا رہا ہے۔ اس نے ڈائری میں ہر چند صفحات کے بعد کسی نہ کسی عزیز کی موت کا اندراج کیا ہوا ہے۔ وقفہ وقفہ کے بعد ایک ایک کر کے سارے رشتہ دار رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایک اندراج کے مطابق 10 سالہ تانیہ گھر میں تنہا زندہ رہ جاتی ہے اور پھر وہ بھی مر جاتی ہے۔ اس کا ملک نیورمبرگ میں اس کی موت کا اندراج کرانے کے لیے اس ڈائری کو شہادت کے طور پر عدالت کے سامنے پیش کرتا ہے۔ پسکاریوں کے قبرستان میں اس ڈائری کے اوراق اور اندراج جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔
اس قطع کی آبادی بڑے بڑے شہروں سے بھی زیادہ ہے۔ جتنی لاشیں جہاں ایک دوسرے پر رکھی ہیں، اتنی منزلیں بڑی بڑی عمارتوں میں بھی کم ہوتی ہیں۔ اس ذرا سے احاطہ میں نصف ملین انسان دفن ہیں۔ 5 لاکھ سر جو سوچ رکھتے تھے، 5 لاکھ دل جو محبت کرتے تھے، 10 لاکھ آنکھیں جو سب کچھ دیکھتی تھیں اور بند ہو گئیں۔ مسافر کو جھرجھری آئی، اس کا ہرگز کوئی تعلق نقطہ انجماد سے نہیں۔ مسافر والگا گراڈ کے افلاک نما میں بیٹھا ہے۔ اس شہر کا نام کبھی اسٹالن گراڈ ہوا کرتا تھا۔ اس زمانہ کی اصل دستاویزی فلم دکھائی جا رہی ہے۔ کیمرہ اپنا کام کر رہا ہے اور بالکل غیر جانبدار ہے۔ اسے یہ غرض نہیں کہ فتح کس کی ہوگی۔ وقت کی دھوپ چھاؤں کا اس کے کام پر صرف اتنا اثر پڑتا ہے کہ سایہ میں کھینچی ہوئی تصویریں اس کا ہی مائل ہوتی ہیں اور روشنی ملی ہوئی روشن ہوتی ہیں۔ ایک بجھا بجھا سا منظر فروری 1943 کا ہے۔ 90,000 فوجی ہتھیار ڈال رہے ہیں۔ ان کا کمانڈر فیلڈ مارشل پالس جس تہخانہ سے نکل رہا ہے وہ مسافر کے ہوٹل کے کمرے سے ملحق ڈپارٹمنٹل سٹور میں واقع ہے۔ رات بھر مسافر کی اچاٹ آنکھیں کمرے کے اندھیرے میں گھورتی رہیں۔ اسے بھی 90,000 قیدی یاد آ رہے ہیں۔ وہ جرمن قیدی نہیں جو گھر سے فاتحانہ چلے اور والگا کے کنارے تک پہنچ گئے، یہ وہ ہیں جو اپنے ہی گھر میں گرفتار ہوئے۔ موٹر مامایو پہاڑی کے دامن میں کھڑی ہے۔ اس پہاڑی پر فتح کی یادگار بنی ہوئی ہے۔ یہ ایک عورت کا دیو قامت مجسمہ ہے۔ مخالف فوجیں اس کی ڈھلانوں پر مورچے بنا کر آمنے سامنے بیٹھ گئی ہیں۔ چوٹی کے لیے ہر روز لڑائی ہوتی ہے، کبھی ان کا قبضہ کبھی ان کا۔ جنگ کے بعد اس ٹیلا کے مربع گز میں بموں اور گولیوں کے 1200 سے زیادہ ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ یہ حساب لگانا زیادہ مشکل نہ ہوگا کہ اس کے ہر مربع انچ میں خون کی کتنی مقدار جذب ہے۔ کشادہ اور نرم خیز سیڑھیاں پہاڑی پر چڑھ رہی ہیں، ہر 10 قدم پر دم لینے کے لیے ہموار ہو جاتی ہیں۔ راہ میں ایک جگہ سفیدہ کے درخت سپاہیوں کی طرح دو رویہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد موت سے مقابلہ کے عنوان ایک مجسمہ بنا ہوا ہے اور ذرا آگے یہ دو رویہ کھنڈرات بنا کر کسی نے جنگ کے مصائب کی نشان گزاری کی ہے۔ جنگ کے دوران اسٹالن گراڈ میں جو عام شور و غل تھا، اس کے ریکارڈ ان کھنڈرات کے پس منظر میں چھپے ہوئے لاؤڈ سپیکروں پر نشر ہو رہے ہیں۔ 35 برس پہلے کی آوازیں کتنی مانوس معلوم ہوتی ہیں۔ توپوں کی گھن گرج، گولیوں کی بوچھاڑ، ریڈیو کے لمحہ بلمحہ اعلانات، وائرلیس پر فوجی احکامات، زخمیوں کی چیخو پکار اور مرنے والوں کی خاموشی۔ امن کی پرسکون جھیل کے بعد ایک مورچہ نما عمارت میں مرنے والوں کے نام سنہرے حروف میں لکھے ہوئے ہیں۔ پہاڑی کے اس حصہ پر ایک غمزدہ ماں اپنے سپاہی لڑکے کی لاش پر جھکی ہے۔ مجسمہ ساز نے سپاہی کے منہ پر چادر ڈال دی ہے تاکہ پسماندگان کو اس کے نیچے وہی چہرہ نظر آئے جو وہ تصور میں اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی آ گئی۔ یہاں ایک وسیع سبززار کے وسط میں سنگی پائیدان پر ایک قداور عورت کا مجسمہ نصب ہے۔ لیکن یہ عورت پابگل کھڑے ہوئے جامد مجسمہ کی صورت نہیں ہے۔ اس کا بایاں پیر آگے ہے، دایاں پیچھے اور اٹھنے والا ہے۔ ایک ہاتھ شانہ سے انگلیوں تک سیدھا کھلا ہے جیسے کسی سمت اشارہ کر رہا ہو، دوسرا بلند ہے اور اس میں ایک شمشیر بے نیام ہے۔ چہرہ ایک طرف مڑا ہوا اور اس پر غسیل عزم کے نقوش ابھرے ہوئے ہیں۔ اس کے بال بکھرے ہیں، پلو ہوا میں لہرا رہا ہے، ٹانگیں اور سینہ عریاں ہے۔ اسے چادر کا دھیان کہاں، اس کا دھیان حملہ آور کی طرف لگا ہے۔ یہ بکھری ہوئی مادر وطن کا مجسمہ ہے۔ اس عورت کا قد مینار پاکستان سے اونچا ہے۔ اس کا ذرا سا پلو جو شانہ سے اڑ کر ہوا میں معلق ہے، اس کا وزن 250 ٹن ہے۔ اس قداور عورت کے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ دستہ سے نوک تک کوئی 100 فٹ ہوگی، اس لیے آسمان کے اندر پیوست ہوئی لگتی ہے جو اس کے گاؤں سے نیلا پڑ گیا ہے۔ نوجوان میئر نے جو اسٹالن گراڈ کی لڑائی کے وقت پرائمری میں پڑھتے تھے مسافر سے کہا کہ اس مجسمہ کو فلڈ لائٹ میں ضرور دیکھیں۔ ہر روز رات کو دیر تک تیز بجلی سے اس کی نور افشانی کی جاتی ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مسافر دوبارہ مامایو پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے۔ بجلی والا وقت سے پہلے بجلی بجھا کر لاپتہ ہو گیا۔ میزبان اس کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ مسافر سبززار پر لیٹ جاتا ہے۔ آسمان پر پہلے ہفتہ کے چاند کی ادھ جلی لالٹین لٹکی ہوئی ہے۔ اس کی مدھم روشنی میں یہ مجسمہ بہت دلکش لگتا ہے۔ ایسی دلکشی میں وقت اور رفتار کا احساس جاتا رہتا ہے۔ سوائے چاند کے ہر شے ساکت ہو گئی۔ چاند جو ابھی اس باوقار عورت کے چہرہ کا حالہ بنا ہوا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے مجسمہ کے شانہ پر تھکے پرندے کی طرح آن بیٹھا۔ لمحہ بھر بھی نہیں گزرا کہ چاند اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا ہوا نظر آیا، اور اب اس لمحہ یہ تلوار کی نوک پر ہے۔ دفعتاً کسی نے بجلی جلا دی۔ ہزاروں واٹ کے بلب یکدم جل اٹھے۔ تیز روشنی کا سیلاب آ گیا۔ آنکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ مجسمہ پر چاروں طرف سے روشنی کی یلغار ہو گئی۔ سورج سوا نیزہ پر آ گیا، جیسے کہیں جنگ چھڑ گئی ہو۔ مسافر کا خواب پریشان ہو گیا۔ جنگ کرنے والے یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہر ملک میں ایک مادر وطن ہوتی ہے، اور تانیہ کی ہم عمر بے شمار ننھی ننھی پیاری پیاری بچیاں۔
اگر یہ تلوار اٹھا لے اور وہ ڈائری لکھنا شروع کر دے تو کل کیا کہے گی؟ موٹر پہاڑی پر سڑک پر ایک جگہ رک گئی، یوں لگتا ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے شہر کی سیر کرتے ہوئے اس جگہ سے گزرے تھے۔ اگر یہ بات درست ہے تو اس وقت ڈاکٹر صاحب نے مسجد کیوں نہیں دکھائی اور مکاؤ انجمن اسلامیہ کے ان اراکین سے کیوں نہ ملایا جو صبح سے یہاں جمع ہیں؟ شاید ڈاکٹر صاحب نے سوچا ہوگا کہ سیاح یہاں کمار خانہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ مسجد۔ ممکن ہے کوئی اور وجہ ہو۔ سڑک کے کنارے پرانی اور اونچی دیوار میں ایک چھوٹا سا دروازہ ہے جس کے پیشانی پر خط خفی میں مسلم مسجد مکاؤ لکھا ہوا ہے۔ مسافر پوچھتا ہے الفاظ اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ جواب ملتا ہے ہائے ہائے، کوئی ایسی ویسی مجبوری تھی۔ یہاں آدھے مسلمان ان پڑھ ہیں اور باقی آدھے پڑھ سکتے ہیں مگر لکھنا نہیں جانتے۔ دورانی انجینئر صاحب نے جیسا اپنے قلم سے لکھ دیا بس وہی پتھر پر کھدوا لیا۔ دیوار کی دوسری طرف اجاڑ احاطہ میں ایک بارک، چند قبریں اور نو تعمیر مسجد واقع ہے۔ احاطہ کی دوسری جانب گہری کھڈ ہے اور اس کے بعد سمندر۔ مسجد کا افتتاح چند ہفتہ پہلے ہوا تھا۔ ایک کمرہ کی مسجد، ایک کامن روم اور ایک چھوٹا سا سٹور روم جس میں کفن دفن کا سامان رکھا ہوا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ بات سچ ہے۔ گنجان کلمہ گو آبادیوں میں زندگی بسر کرنے والوں کو کیا خبر کہ جہاں گنتی کے چند مسلمان رہتے ہوں وہاں مردہ کیسے خراب ہوتا ہے۔ یہ سٹور روم مسلمان اقلیت کے ڈھارس بندھاتا ہے کہ ایمان پر خاتمہ ہوا تو بالخیر ہوگا۔ مسافر کو یاد آیا کہ چلتے ہوئے کونسل جنرل کی بیٹی نے کہا تھا آپ کو مکاؤ میں مسلمانی درگور ملے گی۔ وہاں 50 قبریں ہیں اور 15 افراد۔ مسافر جب وہاں پہنچا تو پاکستانی مسلمانوں کی تعداد گھٹ کر 14 ہو چکی تھی۔ مسجد کے احاطہ میں 3 سوگوار کھڑے ہیں اور 2 بیلچل یہ قبر کھود رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب انجمن اسلامیہ کی صدارت کے فرائض ادا کرنے کے لیے سوگواروں کی طرف چلے گئے جو صبح سے انہیں تلاش کر رہے ہیں۔ مسافر اور عذرا مسجد میں داخل ہو گئے۔ ہر شے نئی نویلی، دیواروں پر بے داغ سفیدی، لکڑی پر چمکتا پالش، شیشہ صاف اور شفاف، دری کی صفیں دھلی دھلائی، چند نسخے قرآن مجید کے رکھے ہوئے ہیں اور کچھ تبلیغی پمفلٹ۔ مسجد کے باہر قبروں کے پاس جو لوگ کھڑے ہیں اب ان کی باتوں کی آواز یہاں تک آ رہی ہے۔ یہ آوازیں لہجہ بلہجہ بلند ہوتی جا رہی ہیں، اب اتنی بلند ہو چکی ہیں کہ بلا شبہ باہر جھگڑا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا کی ذرا میں آپے سے باہر ہو چکے ہیں۔ ایک منہنی نوجوان جو تھوڑی دیر پہلے بنیان پتلون پہنے قبر کھود رہا تھا قمیض اور جوتے پہن کر سامنے ڈٹا ہوا ہے۔ 2 آدمی بیچ بچاؤ کر رہے ہیں۔ نوجوان چھوٹے قد اور دبلے جسم کا ہے، لڑنے کے لیے آواز اونچی کرتا ہے تو بے سرا ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے پھیپھڑے یکا یک جوان ہو گئے ہیں، وہ گرجتے اور کڑکتے تھک جاتے ہیں تو پھنکارنے لگتے ہیں۔ لڑائی ٹوٹی اردو اور پھوٹی انگریزی میں ہو رہی ہے۔ دلیل میں وزن پیدا کرنے کے لیے گزری ہوئی نسلوں کو پنجابی میں یاد کیا جا رہا ہے اور آنے والی نسلوں کا پرتگالی میں استقبال ہو رہا ہے۔ دونوں گتھم گتھا ہونا چاہتے ہیں مگر دوسرے اجازت نہیں دے رہے۔ لکڑا کہہ رہا ہے یہ میری دادی کی قبر ہے اور بیچ میدان بنے گی، ہم تم کو پیسہ کس بات کا دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مجھے پیسہ دینے والا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا۔ پیسہ دینے والوں کی یہ صورت ہوتی ہے۔ تمہارے گھر والے جو انجمن کا چندہ دیتے تھے وہ بھی 2 ماہ سے بند ہے۔ میں ہرگز اس جگہ قبر نہیں بننے دوں گا۔ لڑکے کا مسکین باپ کہتا ہے ہم تمہارے آنے سے پہلے کئی جگہ کوشش کر چکے ہیں، وہاں قبریں ہیں یا چٹانیں۔ نرم اور صاف جگہ یہاں مسجد کے پاس ملی ہے۔ قبروں کی اس قطار میں ایک قبر اور صحیح۔ ڈاکٹر صاحب چیخ چیخ کر نڈال ہو گئے ہیں، نانا کی رٹ لگائے جا رہے ہیں۔ وہ تھک کر ایک قبر پر بیٹھ جاتے ہیں، سانس پھولا ہوا ہے، چہرہ سرخ ہے اور گلا خشک۔ زیر لب کہتے ہیں یہاں میرے جیتے جی قبر نہیں بن سکتی۔ قبر کھودنے والا چینی مزدور بدستور کام میں لگا ہوا ہے۔ خاموشی کا وقفہ ختم ہوا، لڑائی دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ نیا گولہ بارود کہاں سے آئے؟ بس ایک تکرار ہے، سو دونوں اپنے اپنے جملے دہرا رہے ہیں جیسے وہ صرف ریہرسل تھا اور یہ اصل لڑائی ہے۔ یہاں قبر نہیں بنے گی۔ روکے کون روکتا ہے؟ میں جو کہہ رہا ہوں تم کون ہوتے ہو؟ مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں؟ سینے پر ہاتھ مار کر جانتا ہوں تمہاری خراب شہرت کو کون نہیں جانتا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میرا نام غلام حسین ہے، غلام حسین۔ تم بھی زبان سنبھال کر بات کرو، میرا نام نونو خاں ہے، نونو خاں۔ مسافر مسجد سے باہر نکل آیا، ڈاکٹر صاحب اسے دیکھ کر سر پیٹ لیتے ہیں۔ ہائے ہائے، برا ہو اس بڑھاپے کا، یہ کل کا چھوکرا میرے منہ لگ رہا ہے، نہ ہوئی جوانی ورنہ خون پی جاتا ہے اس کا۔ ڈاکٹر صاحب نے رومال نکال کر پسینہ پونچھا۔
قمیص پر جو لڑائی کے دوران پتلون سے باہر نکل آئی تھی اسے واپس اندر ڈالا، جیب سے ایک کنگھی نکال کر بالوں میں پھیری اور خاموشی سے مسافر کے ساتھ ہو لیے۔ دروازے پر رک کر بولے، میں مہمانوں کے ساتھ جا رہا ہوں، خبردار تم نے جو میرا کہنا نہ مانا، وگرنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ان لوگوں نے بات سنی انسنی کر دی اور خاموشی سے قبر کھودتے رہے۔ موٹر میں بیٹھ کر ڈاکٹر صاحب نے کہا، میں تو مرحومہ کے خیال سے چپ ہو رہا، ورنہ ان کی کیا مجال تھی۔ وہ جو موٹا سا آدمی تھا، پہلے پولیس میں تھا، اب پینشن لے کر چوکیداری کرتا ہے، وہ اس کی والدہ تھی، بڑی اچھی تھی۔ یہ نونو خاں اس کا پوتا ہے، ہوٹل کے ٹیلی فون ایکسچینج میں کام کرتا ہے۔ مشن کی میمو نے اسے عیسائی بنا لیا ہے۔ پوچھو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دخل دینے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے کئی بار زور لگا کر کھنکارا اور یکدم ان کے گلے میں اٹکی ہوئی بلغم کی بڑی سی جیلی فش تڑپتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس کے بعد چھوٹی بڑی مچھلیوں کی باری آئی۔ 5 منٹ میں مچھلی ہٹا کھل گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے سارا غصہ تھوک دیا۔ اگر کچھ غصہ باقی تھا تو وہ کوکا کولا کی یہ بوتل کے ساتھ پی گئے۔ تازہ ہوا کھائی اور سارا جھگڑا بلا دیا، جیسے کچھ بھی نہیں ہوا۔ بے شک اللہ معاف کر دینے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مرسیڈیز ٹیکسی صبح مکاؤس کی سب سے عالیشان عمارت میں داخل ہو گئی۔ یہ قمار خانہ ہے۔ زرد رنگ کی گول اور 6-7 منزلہ عمارت، ہر منزل پر ایک افقی خشتی پٹی عمارت کے گرد بنی ہوئی ہے، جیسے اس نے کئی آرائشی کمر بند باندھے ہوئے ہوں۔ ہر منزل پر دریچے کے بالکنی میں کھڑے سمندر کا نظارہ کر رہے ہیں۔ گنبد نما چھت پر ایک بڑا سا تیر بنا ہوا ہے۔ اس عمارت میں داخل ہونے والوں کا تیر نشانہ پر بیٹھتا ہے یا جگر کے پار ہوتا ہے۔ کیسینو میں داخل ہوئے تو دنیا اور اس کے موسم کو بدلا ہوا پایا۔ غربت اور مشغولیت کے بجائے فرصت اور فراغت کی دنیا، بھیڑ بھاڑ کی جگہ رونق اور موج میلہ کی دنیا، مکاؤ کی گندی سیلی بندرگاہ کی گمبز اور گھٹن کی جگہ چھلنیوں سے گزر کر سردخانے سے آنے والی ٹھنڈی نتھری ہوا والی فضا۔ باہر کی دنیا سے یہ صرف اس حد تک ملتی ہے کہ وہ بھی گردش میں ہے اور یہ بھی۔ یہاں ہر شے گردش میں ہے، میزوں پر چرخ کمارا اور ان کے گرد کھیلنے والے۔ مسافر نے داخلہ کے لیے جیب سے رقم نکالنی چاہی۔ معلوم ہوا کہ اس ضیاء خانہ میں داخلہ مفت ہے۔ اس کے لیے عاقل اور بالغ ہونے یا قائمی ہوش و حواس کی بھی کوئی شرط نہیں، بس صاحب نصاب ہونا کافی ہے۔ لیکن اس نصاب کے لیے 20 مسکال سونا کافی نہیں۔ منقش اور بلدار مرمری سیڑھیوں، آراستہ استقبالی کمروں، داخلی زینتی فواروں، دھنک رنگ شیشوں، آرائشی فانوسوں، عریاں مجسموں اور ایک طویل راہ رو سے ہوتے ہوئے مسافر ایک وسیع ہال میں جا نکلا۔ وہاں کا سرسری جائزہ لیا، ترتیب فوراً سمجھ میں آ گئی۔ اس گول ہال کا فرش ایک جھیل کی سطح ہے۔ لہروں کے دائرے بنے ہوئے ہیں، ایک دائرہ کے اندر دوسرا اور دوسرے کے اندر تیسرا۔ محیط پر کنارے کے ساتھ جو دائرہ ہے وہ ہلکی لہر کا ہے۔ اس کے بعد ہر لہر پچھلی لہر سے کئی گنا بڑھ گئی۔ طوفان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ہال کے وسط میں ایک بھنور آتا ہے، گویا قیامت ہو۔ ہال کے گیر کے ساتھ گیلری میں خودکار مشینیں لگی ہوئی ہیں، معمولی اور عام جیسی جگہ جگہ ملتی ہیں۔ چھوٹا سا سکہ ڈالیے، اتنا حقیر جو اکثر جیبوں کو ٹٹولنے کے باوجود ہاتھ نہیں آتا، تو یہ مشین وزن کرے گی، یا قسمت کا حال بتائے گی، یا چاکلیٹ فروخت کرے گی۔ کیسینو کا رعب اور خوف کم ہوا، بیگانگی کا احساس جاتا رہا۔ یہی اس لہر کا مقصد ہے جو جھیل کے کنارے پر اٹھتی ہے۔ تماشائی پایاب سمجھ کر پانی میں اتر جاتا ہے، اس کے بعد لہریں بھاگ کر بھنور کی طرف لے جاتی ہیں۔ دوسرے حلقہ میں جو مشینیں رکھی ہیں وہ جوئے کے سیدھے اور آسان کھیل کے لیے ہیں، کم از کم $5 کی شرط لگانی پڑتی ہے۔ اس سے اگلا حلقہ میں $20 اور پھر $100 درکار ہیں۔ حلقہ تنگ ہوتا جاتا ہے اور شرط بدنے کی کم ترین رقم بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہال کے وسط میں رکھی ہوئی میز پر ایک بار کھیلنے کے لیے کم از کم $1000 کی ضرورت ہوتی ہے، اور کھیل ایسا ہے کہ 5 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے۔ گھنٹہ بھر کھیلنے کے لیے بڑی ہمت اور اس سے بڑی جائیداد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ قمار خانہ کی مرکزی میز پر کھیلنے والوں کا نان نفقہ اور آسائش کا انتظام کیسینو کے ذمہ ہوتا ہے۔ میز کے گرد میزبانی کے فرائض خوشباش اور خوشپوش مگر کم عمر اور کم پوش خواتین ادا کرتی ہیں۔ یہ بڑے ہیلہ اور وسیلہ والے میزبان ہیں، ہر ایک کے لیے ان کی گرہ میں کچھ نہ کچھ موجود ہے۔ متذبذب کے لیے لاسا اور ہارنے والے کے لیے دلاسا، تماشائیوں کے لیے اثر تپا تماشا اور جیتنے والوں کے لیے سراپا انعام۔ میزبان خاتون سیاحوں کی نئی ٹولی کو دیکھ کر آگے بڑھی، ایک تماشائی کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے میز کے کنارے کھینچ لائی، کہنے لگی، یہ جہنم ہے۔
لوگ یہاں جلنے کے لیے اپنی اپنی آگ اور اپنا اپنا ایندھن خود ساتھ لاتے ہیں۔ یہ پاک بازی کے دعوے کیا، یہاں منافقت کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیا اس عمارت کے باہر آپ نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا؟ ایک اور صحیح، اور گناہ اور ثواب کو بھول جائیے، نفع اور نقصان کا خیال بھی جانے دیجیے، لطف اور مزے کی بات کیجیے۔ ذرا شرط لگا کر دیکھیے، جو لذت گناہ اس گناہ میں ہے کسی اور گناہ میں نہیں۔ اس سوچ کا لطف کہ شرط کس پر لگائیں، اس فکر کا لطف کہ شرط کتنی لگائیں، اس وسع کا لطف کہ جس پر نہیں لگائی اس پر لگانی چاہیے تھی۔ انتظار اور آغاز کا لطف، دوران کا لطف اور اختتام کی مدہوشی۔ چرخ کمار گھومنا شروع کرے گا تو روزمرہ کی بے کیف زندگی میں منجمد ہو جانے والا خون گرم ہو کر پگھلنے لگے گا۔ اس کے ہر چکر کے ساتھ آپ جوان ہوتے چلے جائیں گے، آنکھیں روشن تر ہو جائیں گی، یہ میز سونے کا ڈھیر نظر آئے گی، یہ چرخ کمار کے گھومتے ہوئے کل پرزے سونے کے اس ڈھیر پر ناچتی ہوئی پریاں بن کر آپ کو باہوں میں لے بادلوں میں اڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ کبھی زمین پر واپس نہیں آئیں گے۔ چرخ تھم جائے گا، مگر ایک بار کھیلنے کے بعد آپ کا شوق کبھی نہیں تھمے گا۔ آپ ہمیشہ شوق کی آگ میں جلتے رہیں گے، یہ جہنم ہے۔ مسافر دوسرے حلقہ کی ایک میز کے گرد تماشا دیکھ رہا ہے۔ ڈاکٹر غلام حسین نے اپنا وہ بٹوا نکالا جو صبح سے کئی بار جیب سے نکلا تھا، مگر اس کے کھلنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ ہانگ کانگ کے $10 کے نوٹ نکال کر بولے، آپ لوگ بھی کیا کہیں گے؟ غلام حسین کیسینو گیا اور خالی چکر لگا کر واپس آ گیا۔ نا جی نا، میں ایسا آدمی نہیں، روپیہ ہوتا کس لیے ہے؟ قبر میں تو ساتھ لے جانا نہیں۔ $10 کی شرط آپ مہمانوں کی طرف سے لگا رہا ہوں۔ مسافر نے کہا، بہت سے لوگ شرط لگا رہے ہیں، ہم ان کا تماشا دیکھ کر محظوظ ہو رہے ہیں۔ آپ اپنی رقم ہمارے لیے کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ آج کل تو وبائے چشم بھی نہیں، اور لوگ انجمن اور مسجد کا چندہ بھی باقاعدگی سے دے نہیں رہے۔ یوں بھی مجھے اس کارروائی سے ذرا سا اصولی اختلاف ہے۔ بولے، اچھا جی، آپ خلاف صحیح، یہ لیجئے، میں نے بسم اللہ کر کے شرط لگا دی ہے، بہن جی کی خاطر۔ مسافر نے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، مگر وہ نوٹ میز کے اوپر بنے ہوئے ایک خانہ میں رکھ چکے تھے۔ مسافر کو 1960 میں ہونے والی وہ گھوڑ دوڑ یاد آئی جس میں ملکہ الزبتھ دوم موجود تھی۔ یہ لاہور کی بات ہے۔ ماں قبل آخر دوڑ ایک قبائلی سردار کے گھوڑے نے جیت لی۔ آخری دوڑ ملکہ کپ کے لیے تھی، اور اس میں بھی ان کا گھوڑا دوڑ رہا تھا۔ دوڑ شروع ہونے سے پہلے وہ بے حد مضطرب تھے۔ مسافر باہر آیا اور خصوصی باکس میں اپنی مقررہ نشست پر ان کے دائیں جانب بیٹھ گیا۔ سردار صاحب کہنے لگے، آپ نے تو مجھے پریشان کر دیا، اٹھ کر کہاں چلے گئے تھے؟ پچھلی دوڑ کے وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور میں جیت گیا۔ ہم شگن لینے والے لوگ ہیں، ایک بار جیت جائیں تو وہی جیت والا نقشہ جما کر بڑی شرط لگانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ جو ہو سو ہو، گھڑ دوڑ ختم ہوئی اور ڈیرہ غازی خان کے لغاری سردار ملکہ کپ اور 20,000 روپے جیت گئے۔ کیسینو کی جس شیشے کی میز کے گرد مسافر، عذرا اور ڈاکٹر صاحب کھڑے ہیں، اس کے اوپر 12 خانے بنے ہوئے ہیں اور 1 سے 12 تک نمبر لکھے ہوئے ہیں۔ لوگ اپنی پسند کے خانوں پر شرط کی رقم رکھ دیتے ہیں۔ میز کے سرے پر شیشے کا گلوب گھوم رہا ہے، اس کے اندر 2 شش پہل نمبردار منکے لڑک رہے ہیں۔ جب لوگ شرط لگا لیتے ہیں تو وہ گلوب رک جاتا ہے اور منکے کسی پہلو ٹھہر جاتے ہیں۔ ان دونوں کے رخ پر جو نمبر ہوتے ہیں انہیں جمع کرنے کے بعد میز پر اس نمبر کے خانہ کو روشن کر دیتے ہیں۔ وہاں جس شخص نے جتنی رقم رکھی ہوتی ہے اس کا 5 گنا اسے کر دیا جاتا ہے، باقی خانوں کی رقم ضبط ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے $10 نمبر 6 کے خانہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ گلوب رکا، 6 نمبر کے خانہ میں روشنی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو $50 کا انعام ملا۔ خوشی کے مارے ان کی زبان میں لکنت آ گئی۔ بے اختیار وہ ساری رقم دوبارہ میز پر رکھنے لگے، مگر مسافر نے گھسیٹ کر ریستوران کی طرف لے جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب آپے میں آئے تو کہنے لگے، ہائے ہائے، غضب ہو گیا، وہیں کھڑے کھڑے ایک بازی اور کھیلنی چاہیے تھی۔ آپ اسی طرح میری دائیں جانب کھڑے رہتے تو میں پھر جیت جاتا۔ ہم شگن والے لوگ ہیں، ایک بار جیت جائیں تو وہی جیت والا نقشہ جما کر بڑی شرط لگانا چاہتے ہیں۔ بھرے ہوئے ریستوران میں بڑی مشکل سے ایک صوفے پر جگہ ملی، اور اس سے کہیں زیادہ دشواری بیرے سے ملاقات میں پیش آئی، جو تراش خراش سے خدمتگار کے بجائے کیسینو کا سرپرست معلوم ہوتا ہے۔ مشروبات کی فہرست میں لیمو پانی کا انتخاب کیا گیا، اور اس کے انتظار کو تازہ جیتی ہوئی شرط کے بار بار ذکر سے بہلانا شروع کیا۔ ہر بار جیت کا نام آتے ہی ڈاکٹر صاحب خوشی سے پھول کر کپا ہو جاتے اور ان کے فاتح چہرے پر رونق آ جاتی۔ فرمانے لگے، آپ کو میری قسم، یہ بل آپ نہیں دیں گے، یہ دعوت جیت کی خوشی میں میری طرف سے ہے۔ بیرا اس دعوت کے لیے 3 چھوٹے گلاس گرم پانی کے اور 3 ٹکڑے لیمو کی میز پر رکھ گیا ہے۔ اس سے شکردان اور نمک دانی کی فرمائش کی ہے۔ ایک طویل وقفہ کے بعد وہ چند پڑیاں لے آیا ہے۔ ہمراہ ہی اس خودساز مشروب کو چسکی لے لے کر پیتے
اور گھڑی دیکھتے ہیں تاکہ اسی وقت اٹھیں جب فیری اسٹیشن پر جانے کا وقت ہو جائے۔ بالآخر رخصت کا وقت آ جاتا ہے، بیرا بل پیش کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب راہ میں اچک لیتے ہیں اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ ڈاکٹر صاحب مرجھا گئے۔ جیتی ہوئی ساری رقم نکال کر بیرے کے سامنے رکھ دی۔ وہ تھوڑی سی ریزگاری میز پر رکھ کر چلا گیا۔ ڈاکٹر صاحب کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے جیسے کوئی جیتی ہوئی بازی ہار جائے۔ خیزاب کشتی تیار کھڑی ہے۔ مسافر نے ڈاکٹر صاحب کو گلے لگایا اور دن بھر کی دلچسپ رہنمائی کا شکریہ ادا کیا۔ فرمانے لگے، ہائے ہائے، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو۔ میری بڈھی کو پاکستانی پاسپورٹ مل جاتا تو ہم دونوں پاکستان آ کر ملتے۔ آپ دوبارہ تشریف لائیں، انشاءاللہ ایسا شاندار استقبال کروں گا کہ آپ کو دیر تک یاد رہے۔ اس مرتبہ تو قونصل صاحب نے 1 گھنٹہ کا نوٹس بھی نہیں دیا۔ مسافر نے کہا، بھلا اس بار آپ نے کون سی کسر چھوڑی ہے؟ سارا دن مریض آپ کے کلینک میں، اراکین انجمن کے دفتر میں، فتوحات کیسینو میں اور مردہ قبرستان میں آپ کا انتظار کرتا رہا اور آپ ہمارے ساتھ پھرتے رہے۔ میں شرمندہ ہوں کہ آپ کا اتنا وقت لیا اور خوش ہوں کہ آپ نے سفر اور سفرنامہ کو رونق بخشی۔